أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 256. دین میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی فورس نہیں کر سکتا. صحیح راستہ ستیہ مارگ غلط راستے سے بالکل الگ ہو چکا ہے. تو جو شخص طاغوت کا انکار کرے، اوشواس کرے اور اللہ پر وشواس کرے، ایمان رکھے، تو اس نے سب سے مضبوط اور اسٹرانگ سہارا پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز جاننے والا ہے. There shall be no compulsion in religion. The right course has become clear from the wrong. So whoever disbelieves in Taghut and believes in Allah has grasped the most trustworthy handhold with no break in it, and Allah is hearing and knowing. اس آیت کا ایک سنٹنس کا کل ٹرانسلیشن اور اس کی ایکسپلینیشن ہو چکی ہے. لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی، دھرم میں کوئی زبردستی کسی کو داخل نہیں کر سکتا. اگر کرے گا بھی تو جو کر رہا ہے وہ بھی کرمنل ہوگا، اور جس کو کرایا جا رہا ہے اس کا بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، چونکہ اسلام دھرم جو ہے اصل میں دل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، بیلیفز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اس کے آگے جو ہے اس کی وجہ بتائی گئی، ریزن بتائی گئی ہے کہ کیوں دین میں زبردستی نہیں ہے. تو کہا قد تبین الرشد من الغی، اسٹریٹ پاتھ، سیدھا راستہ غلط اور ٹیڑھے راستوں سے بالکل الگ کر دیا گیا. اس سے اوپر والی آیت میں پورا بتا دیا گیا کہ صحیح اور رائٹ خدا کون ہے، گاڈ کون ہے. اب اس کے علاوہ جتنے ہوں گے سب رانگ ہوں گے، غلط ہوں گے، فالس ہوں گے، فیک ہوں گے، صحیح نہیں ہو سکتے. اور اس کو اور کلیئر کرنے کے لیے یہ پورا قرآن دے دیا اللہ تعالیٰ نے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ ریمائنڈر ہم نے دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر کر کے بتا دیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اب سیدھی سیدھی بات ہے، 2-2-4 کی طرح. ایک اللہ پر بلیو کرنا، فائنل پروفٹ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وشواس کرنا، ان کو ماڈل بنانا، اور مرنے کے بعد کی زندگی، لائف آفٹر ڈیتھ، اور حساب و کتاب، جنت اور جہنم، سورگ اور نرک، یہ 3 چیزوں کو جو مانتا ہے وہ صحیح راستے پہ جا رہا ہے. اور ان تینوں میں سے کسی ایک کو نہیں مانتا
وہ جہنم کی طرف غلط راستے پہ جا رہا ہے. اس میں سمجھنے کی بہت بڑا دماغ نہیں چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو طاغوت کو ریجیکٹ کر دے. طاغوت کیا چیز ہے؟ طاغوت کا جو ورڈ ہے یہ عربی کے ورڈ طغا سے بنا ہے. طغا کہتے ہیں کہ آپ کا ایک سرکل ہے، ایک باؤنڈری ہے، اور آپ کو کہا گیا کہ اس سرکل کے اندر رہنا ہے. آپ نے وہ سرکل کراس کر دیا تو آپ کو کہیں گے انت طغیت، یا اگر اس نے کیا تو اس کو بولیں گے ہوا طغا، اس نے اپنی لمٹ کراس کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے اوپر بتا دیا ہے کہ آسمان و زمین میں جو ہیں سب اس کے سرونٹ اور غلام ہیں، یہ سب کی لمٹ ہے. اب کوئی مالک اور گاڈ اور خدا نہیں بن سکتا، چاہے وہ جیسس ہوں یا رام لکشمن ہو یا برہما وشنو اور مہیش ہو، کوئی بھی ہو، وہ بندے اور غلام ہی ہو سکتے ہیں، وہ نوکر ہو سکتے ہیں، مالک اور خدا اور گاڈ نہیں ہو سکتے. اب اگر کوئی اپنے آپ کو گاڈ ڈکلیئر کرتا ہے یا کوئی کسی اور کو گاڈ کہتا ہے تو اس نے لمٹ کراس کر دی اپنی. وہ خدائی کا جو گاڈ کا ایریا ہے اس میں انٹر کر گیا وہ، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ طاغوت ہے، یہ اپنے لمٹ کراس کر گیا. تو اللہ کے علاوہ سب سے پہلے سب کو ریجیکٹ کرنا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے گا جو ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اس میں پہلے کیا ہے؟ ریجیکشن ہے. لا الہ دیر از نو گاڈ، پہلے ریجیکشن، کوئی خدا نہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ الا اللہ. یہاں بھی آیت الکرسی میں آپ دیکھیں اللہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی گاڈ نہیں. اس کے بعد کہا الا ہوا، سوائے اس کے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ساروں کو ریجیکٹ کر کے ایک خدا پر یقین کر لیا، وشواس کر لیا کہ وہی سب سے پاورفل ہے، وہی سب کچھ ہے. تو اس نے کیا کیا؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے سب سے اسٹرانگ سہارا، سپورٹ اپنے ہاتھ میں لے لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. اللہ کے علاوہ جتنے سہارے ہیں دنیا میں وہ سب ٹوٹنے والے ہیں. اب دیکھیے گا انسان دوسروں سے امیدیں لگا لیتا ہے، خاص طور سے کسی دیوی دیوتا سے، کسی پیر سے، کسی بابا سے، کسی پنڈت سے. پیرنٹس اپنے بچوں سے لگا لیتے ہیں کہ انہیں ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا. شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کیسے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کیسا سہارا توڑتے ہیں، اور انسان چت ہو جاتا ہے کہ اوف، جس پر ہم نے سب کچھ لٹا دیا اس نے رسی کاٹ دی بالکل. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو سپوز کیجئے کہ ایک فلڈ ہے، سیلاب آیا ہوا، پانی، سب لوگ ڈوب رہے ہیں. آسمان سے ایک رسی آئی، آپ نے اس رسی کو کیا کیا؟ پکڑ لیا. اب وہ رسی ایسی ہے کہ جو کبھی نہیں ٹوٹے گی. وہ پکڑنے کے بعد آدمی اوپر ہی جائے گا، نیچے نہیں گر سکتا ہے، کہیں کھائی میں، سمندر میں، گڈھے میں نہیں گر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بلیو جو کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ اس نے ایک مضبوط رسی پکڑ لی جو قیامت تک کبھی ٹوٹنے والی نہیں، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. اور اس کو آپ مثال سے اگر سمجھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے بھاگتے ہوئے آئے، آگے سمندر ہے، پیچھے دنیا کی سب سے پاورفل آرمی. سارے لوگ کہنے لگے کہ بس اب ہم گئے، پکڑ لیے گئے، مار دیے جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، نیور، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا مالک میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا. تو کیسا اللہ نے راستہ دکھایا؟ سمندر پھاڑ کر کے اس میں راستہ بنا کے دکھایا.
تو وہ ہے العروۃ الوثقی، مضبوط سہارا، فرم سپورٹ جو کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں دیکھیے، آپ غار میں چھپے ہوئے ہیں اور ڈھونڈنے والے وہاں سامنے کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ڈر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ٹینشن نہ لو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، پورا شہر ہمارا دشمن ہے، سب مارنا چاہتے ہیں اور ہم چھپے ہوئے ہیں یہاں پہ، لیکن اللہ کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے علاوہ کسی سے امیدیں لگا لیتے ہیں، اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل العنکبوت، جیسے اسپائڈر، مکڑی اپنا گھر بناتی ہے، وہ جالا بنتی ہے، تھوڑی سی ہوا چلی، بارش آئی، ٹوٹ پھوٹ کے کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی سہارا، کوئی سپورٹ پرماننٹ نہیں ہے، سب ٹوٹ جاتے ہیں، چاہے کوئی دوست ہو، فیملی ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، ماں باپ بھی دیکھیے کب تک ساتھ دیتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور لاسٹ میں اللہ نے فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سن رہا ہے، ہر چیز جان رہا ہے۔ تمہارے دل میں تم کس پر بھروسہ کرتے ہو، کس پر بلیو ہے تمہارا، کس پر یقین ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اور پھر وہ اسی کے حساب سے تمہارے بلیف، تمہارے ایمان، تمہارے یقین، تمہارے وشواس کے بیس پر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اپنا فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔